ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صفین پارٹ 2 ہے، یعنی جو کربلا ہے یہ دراصل یہ صفین پارٹ 2 ہے۔ یزید کی حکمرانی، یزید کا فسق اور فجور، یزید کی جو پارٹی تھی کہ یزید کس ذہنیت سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے کیا مقاصد تھے، وہ کون تھا اور کس طرح وہ اقتدار پر آیا ہے، اور کربلا کے جو محرکات ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ جنہوں نے معاذ اللہ امام حسین کو باغی لکھا، صلاح الدین یوسف نے کتاب لکھی ان کے رد کے اندر، ان کے رد کے پوری مستقل اسی کتاب۔ طرح وہ مولانا نافع نے کتاب لکھی حدیث عقلین کو جھٹلانے کے لیے، اس پر ان کا ایک مقدمہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ ان کی کتابوں پر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ آپ کو اہل بیت کی دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسی لیے تو میں نے جب ان کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ان کا پڑھا نا، تو میں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑے فراڈی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں ابو جواد۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ واقعہ کربلا جو سن 60 ہجری میں پیش آیا، اس واقعے کو ہمارے ہاں منبر پر خطباء نے، شعراء نے، ادباء نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ واقعہ کربلا کو اکثر و بیشتر جو بیان کیا جاتا ہے وہ صرف مصائب کی روح سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس واقعے کو، اس کے محرکات کو دیکھا گیا ہو، یا اس سے پہلے یعنی سن 60 سے پہلے 40 ہجری، 45 ہجری یا 50 ہجری میں ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ ان واقعات کو دیکھنے کے لیے اور کربلا کے محرکات کو سمجھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ماہ محرم الحرام میں ایک پروگرام کیا جائے اور کچھ سوالات کیے جائیں کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے۔ کیا یہ واقعہ اچانک ہی پیش آیا، سن 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا اور اس نے امام حسین کو قتل کیا، یا اس سے پہلے کچھ سے ملتے جلتے کچھ واقعات ہیں، اس واقعے کی کڑیاں کہیں اور جا کے ملتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے لیے ہم نے ایک جید عالم دین اہل سنت سے رابطہ کیا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے حامی بھری۔ آئیے آج ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں صاحب آپ کے؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور اس موضوع پر شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے گزارش کی کہ واقعہ کربلا جو ہمارے یہاں عموماً بیان کیا جاتا ہے، اس کو صرف مصائب کے طور پر، یعنی جو امام حسین علیہ السلام سے واقعہ کربلا میں پیش آئے، ان کی شہادت یا ان کے بچوں کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت اور دیگر جو خانوادہ اہل بیت کی شہادتیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں آپ بتائیے کہ اس واقعے کے اصل محرکات کیا تھے؟ کیا یہ واقعہ اچانک ہی پیش آیا یا اس سے پہلے کچھ واقعات رونما ہوئے تھے؟ اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اہم موضوع آج عوام کے سامنے رکھا، اور اس پر تاکہ ہم ایک سیر حاصل گفتگو کر سکیں، اور جو حقائق ہیں کربلا کے حوالے سے اس پر گفتگو ہو سکے۔ کربلا کے محرکات کیا ہیں، یعنی کربلا کیوں واقع ہوئی؟ اگر اس پہ انسان بغیر کسی تعصب کے اس پورے واقعے کا تاریخ کے اندر جائزہ لیتا ہے، کوشش کرتا ہے سمجھنے کی کہ آخر یہ سانحہ کیوں رونما ہوا۔ ٹھیک۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کا ایک طریقہ تو جو عام طور پر لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں سوسائٹی میں رائج ہے، جو مستقل کتابیں لکھی جاتی ہیں، کہ آپ کی کسی واقعے کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ عاطفانہ تعلق ہو، یعنی جذباتی لگاؤ ہو، اور آپ پہلے سے ہی مقرر کر لیں کہ جناب ایک ہیروئزم کے تحت کہ یہ ہیرو ہیں، یہ ولن ہیں، یہ اس سوچ پر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کربلا کے واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی اس مقصد کو کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا اس کو سامنے نہ رکھیں اور گفتگو کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب اس دور کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر ایک رونما ہو گیا۔ امام حسین تو اصل میں یزید کی بیعت کرنے جا رہے تھے، رستے میں کچھ شرپسندوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، کچھ تو کہتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ڈاکو نے لوٹ لیا کام۔ جی، یہ معروف علم دین ہے، اہل حدیث مکتب فکر کے ابو یہ نور پور، انہوں نے تو واضح کہا کہ راستے میں کچھ ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے، تو یہ غلط فہمی ان کے دماغ میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے لیے ایک ہیرو سلیکٹ کر چکے ہیں،
ٹھیک، اپنے لیے پہلے سے ہی اپنے ایک نظریہ بنا چکے ہیں، اس نظریہ بنا نظریے کے چکے ہیں تحت جو ہے وہ کہ اس دور کا جو حاکم ہے، اس لیے یہ ایک پوری ایک فکر ہے ٹھیک، کہ جو حکومت یعنی اصل میں اس نظریے کو بچانے کے لیے یہ تمام باتیں یہ کی جاتی تمام ہیں کہ باتیں یہ کی جاتی ہیں. شکریہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ اس کے کرنے کا ایک پورا طریقہ ہے کہ آپ کو مطالعہ کیسے کرنا چاہیے. یعنی ہر طرح کی تعصبات سے باہر ہو کر، جذبات سے لگاؤ رکھنے کے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس دور میں کوئی بھی واقعہ ہوا ہے اس دور کے سیاسی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی اور معاشرتی حالات کیا ہیں. یعنی سیاسی حالات کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی جماعتیں وہاں موجود ہیں، کون سے افکار و نظریات وہاں پائے جاتے ہیں، سماجی طور پر لوگوں کا لین دین کیسے ہے، معاشرتی طور پر لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، فکر اور عقائد کون سے ہیں، سوسائٹی کے اندر جو مختلف طور پر فکری تنوع ہے اس کا پورا ایک جائزہ لینا پڑتا ہے. ٹھیک، تب آپ یعنی ہر پہلو سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک، کہ یہ جس حکمران کے زمانے میں واقع ہو رہا ہے وہ کون ہے، اس دور کے لوگوں کے نظریات کیا ان تھے، کی فکر کیا ہے، کون سی جماعتیں موجود ہیں، صحیح، پس منظر کیا ہے. تب آپ کو جا کر حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے محرکات یہ ہیں. محرکات یہ تھے. ٹھیک، آپ اٹھ کر مثال کے طور پر دنیا میں 9/11 ہوا ہے، ہمارے قریب کے زمانے کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس نے آج دنیا کو ایک بالکل نئے رخ کے اوپر لے آئی ہے. ٹھیک، تعلقات نئے سرے سے بنے ہیں، نئے اتحاد تشکیل پائے ہیں، گلوبل ورلڈ کے اندر نئی باتیں، نئے نظریات اس پر انہوں نے جنم لیا ہے. دنیا اس کے مطابق سوچ رہی ہے کہ بھائی کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون ہمارا دشمن ہے. ٹھیک، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایک پورا اس زمانے کا تجزیہ کرتے ہیں، انالائسس کرتے ہیں اور پھر جا کر نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ٹھیک، اب میں آتا ہوں اس تاریخ کربلا کے واقعے کی طرف. یہ جو واقعہ ہے جہاں یہ ہر باضمیر کے دل کو جھنجھوڑنے والا ہے اور سخت سے سخت دل بھی اگر وہ اس واقعے کو پڑھتا ہے تو وہ جا کر انسانیت کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس میں انسانیت کی صف میں آ جاتا ہوں. کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں کردار حر بن یزید الریاحی کا، وہ پلٹ گئے اور امام کی صف میں آ گئے. صحیح، یعنی یہ واقعہ اپیل کرتا ہے، جس دور میں ہو رہا ہے اس میں بھی لوگوں کو اپیل کیا اور آج بھی یہ پوری دنیا کی انسانیت کو یعنی مشعل راہ بن گیا، مشعل راہ بن گیا. کیوں؟ صحیح، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس تاریخی واقعے کے لیے بعض لوگ سند مانگتے ہیں. مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ واقعہ ہوئے کوئی سند پیش کر دیں. صحیح، آپ سے کہے گا کہ جناب کس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. بعض تاریخی واقعات جو مسلمہ حقیقت رکھ لیتے ہیں ان کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک مسلمہ طور پر دنیا کی اسٹیبلش تاریخ کے اندر یہ بات ہے. مثال کے طور پر نیپولین بوناپارٹ ایک شخصیت تھی، موجود تھا. سقراط تھا، ایک فلسفی تھا. افلاطون تھا. ارسطاطالیس یعنی تاریخی تواتر کے ساتھ ایک چیز کا سبب جس کے لیے آپ کہہ سکتے کہ اس پر سند مجھے سند دی. ٹھیک، دنیا کے اندر جنگ عظیم اول ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم ہوئی ہے. ہٹلر نام کی ایک شخصیت تھی، سلطنت عثمانیہ نام کی ایک حکومت موجود تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعہ ہو چکا ہے. یزید کی حکمرانی، یزید کا فسق اور فجور، یزید کی جو پارٹی تھی کہ یزید کس ذہنیت سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے کیا مقاصد تھے، وہ کون تھا اور کس طرح وہ اقتدار پر آیا ہے، اور کربلا کے جو محرکات ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. مجھے یا کوئی بھی شخص اگر اس پر گفتگو کر رہا ہے تو تاریخی جزیات پر تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت، صحیح ثابت ہے یا نہیں ہے کہ جناب، لیکن اصل میں کسی کو اختلاف اصل میں اختلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ اسٹیبلش تاریخ ہے دنیا کی. صحیح. تو اب کربلا کا جو یہ واقعہ ہوا ہے جو اتنا سن 60 ہجری مظلومانہ ہے، سن 60 ہجری کے اندر، یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا. اس کی شروعات اس یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہاں سے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلح امام حسن کو پڑھیں، صفین کا مطالعہ کریں. صفین کیوں ہوئی ہے؟ یعنی 40 سے بھی پہلے، سن 40 ہجری سے بھی پہلے جانا پڑے گا. صفین 37 میں ہوئی ہے. ٹھیک، 36 میں جمل ہے، صفین 37 میں، پھر 38 میں نہروان ہے. امام کی شہادت 40 میں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نہیں سوال کرے نا کہ بھائی کیوں ہے ایسا، کیوں ہوا کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کچھ لوگ سامنے آئے. سوال ہے کیا یعنی امام حسن علیہ السلام کو کس بات نے مجبور کیا کہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا؟
حالانکہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں سے ہے، یعنی 5ویں خلیفہ راشد ہیں جو اہل سنت تمام اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہیں سے یعنی خلافت راشدہ کا یہیں پر اختتام ہے۔ لیکن کتنے دن ان کو حکومت کرنے دی گئی؟ کس میں؟ چند ماہ ان کو ملا کر ہی آپ 30 سال بناتے ہیں نا، بالکل، جو خلافت راشدہ کی جو یعنی جو خلافت جو ٹائم پیریڈ ہے، جو 30 سال والی جو مولا سفینہ کی جو روایت ہے، تو یہ چند ماہ کیوں؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی، جبکہ سابقہ جو خلفاء تھے انہوں نے تو ایک عرصہ جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اس کی وجہ اگر ہم دیکھتے ہیں، مثلا امام حسن علیہ السلام وہ صلح پہ مجبور ہوئے، صلح انہوں نے کی ہے، جس کی مدح ہے کہ انہوں نے جو صلح کی ہے مسلمانوں کے خون کو محفوظ رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، اور جس کے نظائر ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں معلوم ہوتی ہے، جو کہ فتح مبین ہے، جس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ یہ ہم نے آپ کو بے شک بلا شک و شبہ فتح مبین عطا کر دی، مبین کہ جو ہر چیز کو کھولنے والی، روشن کرنے والی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری واقعات کو کھول رہی ہے، یہ بدر کو کھول رہی ہے، صحیح، یہ احد کو سامنے لا رہی ہے، یہ خندق کو سامنے لا رہی ہے، یہ ہر ایک چہرے سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ حالانکہ بدر میں فتح ملی، حنین میں فتح ملی، خیبر میں فتح ملی، خدا نے ان کو فتح مبین قرار نہیں دیا، بلکہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اس لیے کہ وہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون صلح چاہ رہا ہے، کون جنگ چاہ رہا ہے، وہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امن پسند طبقات کون ہیں اور جنگ کرنے والے کون ہیں۔ وہاں پر رسول اللہ کا مقصد عظیم، آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ سامنے آیا کہ ہم آپ کو رحمت للعالمین بنائے، آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کا مقصد تو امن ہے، آپ کا مقصد تو دیکھیں اس میں جو شرائط، یعنی جنگ ایک آخری سٹیپ ہے، جس پر آخری سٹیپ ہے، اور وہ بھی اسلام کے اندر ہے، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ امن چاہتا ہے۔ تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک اخلاقی طور پر قریش کی جو جماعت ہے، قریش کی جو پارٹی ہے، اس پر فتح ہو گئی۔ یہ دو جماعتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، ایک جماعت قریش ہے جو بنو امیہ اس کے افراد ہیں، جس کے افراد کچھ قبائل کے لوگ ہیں، اور دوسری جانب ایک جماعت وہ ہے کہ جو جماعت رسول اللہ کی ہے، جس کے اعلیٰ افراد جو کیبنٹ کے ممبران ہیں وہ بنی ہاشم کے افراد ہیں، اور اس میں انصار اور مہاجرین قرآن مجید جن کو قرار دیتا ہے، وہ افراد جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہے، اور یہ آخر تک چلی آ رہی ہے امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام تک، جو ساتھ ساتھ رہی ہے۔ ان دو فکروں کا اصل میں ایک اختلاف تھا، خدا کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی توحید، اس کی محبت کا معاشرے پر غلبہ، کہ انسان کی تکبر اور انانیت، کہ انسان یہ کہے کہ میں مطلق العنان ہوں، جس طرح میں چاہوں گا وہ لوگوں پر حکومت کروں گا، مجھ سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہوگا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں مطلق العنان ہوں، اور میں شریعت تو وہی ہوگی جو میرے کلمات ہوں گے، بات تو وہی ہوگی، میری بات کو ہی آپ شریعت کی کتابوں میں لکھتے ہیں، میرے حکمران، میری جو میں صادر کر رہا ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی کو آپ آئین و قانون بنا لیں، اور جتنی بھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو قرآن نے ضابطے بیان کیے ہیں، وہ سب میری تشریحات کے مطابق چلیں گی۔ صحیح۔ امام حسین علیہ السلام، آپ یہ دیکھیں کہ اہل البیت وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے رہنما بنایا کہ یہ تالیہ قرآن ہے، یہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ رہنمائی ان سے لیں گے۔ تو الغرض میں مختصر کرتا ہوں کہ کربلا کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امام حسین جب مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں تو ابھی یزید کو تخت پر بیٹھے ہوئے کچھ ماہ بھی نہیں ہوئے، کچھ دن ہوئے، یعنی اس کو تخت پر آئے، تو کیا ایسا کیسے آگے تخت پر جو آئے، اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے اتنے سارے صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 4108 صحیح بخاری کے اندر۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر ڈائریکٹ آتے ہیں کربلا پر، اس سے پہلے نہیں سمجھتے کہ صفین کیوں ہوئی ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ضروری ہے، ان واقعات کو سمجھنا ضروری ہے۔ واقعہ اس طرح تو اچانک نہیں ہو جاتا نا، صحیح، اچانک سے تو نہیں ہو جاتا۔ یزید کی اشعار ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم نے بدر کے جو اپنے مقتولین ہیں ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ صحیح، کیا یزید کے اس دور کے اندر مثلا اس نے جو حکمرانوں کی وہاں پر گورنرز کی تبدیلی کی ہے، کیوں کی ہے؟ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے جو ہے وہ زیاد کو لے کر کے، اور زیاد عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی اسے نامزد کر دیے، وہاں پر منتخب کر دیا۔ امام کے سفیروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
امام جن افراد کو بھیج رہے ہیں ان کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. خان بن کسی عروہ کو اوپر سے جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے قصر الامارہ سے گرایا جا رہا ہے, کسی کو ہاتھ باندھ کر قتل کیا جا رہا ہے. حجر بن عدی کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ مالک بن اشتر کو زہر کیوں دیا گیا؟ محمد بن ابی بکر کو کیوں قتل کیا گیا ہے؟ کیا وجوہات تھی؟ یہ کون افراد تھے بھائی؟ مطلب ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں نا, کیوں اس کے زمانے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں, ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ گدھے کی کھال کے اندر لپیٹ کر اور اس کو ان کو آگ کیوں لگائی گئی محمد بن ابی بکر کی لاش کے ساتھ؟ کیوں یہ سارا واقعہ ہوا؟ حجر بن عدی کو ایک واقعہ تھا. حجر بن عدی نے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کی طرف جب اس نے سب امام علی علیہ السلام کیا, امام علی پر سب و شتم کیا خطبے میں, تو انہوں نے کنکریاں ماری کہ تمہاری منہ پر تم مطلب تو یعنی انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کہ تم جو اس کو تو شاباش ملنی چاہیے تھی, لیکن کہ تم خلیفہ راشد پر بکواس کرنے والے کا منہ بند کر رہے ہو. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ قتل. جھوٹی گواہیاں دلوائی گئی کہ یہ تو بغاوت پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور اس طرح. پھر یہاں پر اب ہم اصل محرکات پر آتے ہیں کہ یعنی یہ جو صلح امام حسن ہے نا, صلح امام حسن علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ شرائط کے مطابق ہوئی تھی. صلح امام حسن در حقیقت اگر ان شرائط کا آپ ذکر کر دیں, ان میں سے وہ جو شرائط ہوئی, یعنی یہ پورا جو واقعہ ایک سیز فائر تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں, جیسے ابھی ایران ہو جاتا ہے جی جی ceasefire. ہمارے اور آپ کے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی. ایک معاہدہ قائم ہوا ہے. کب تک نہیں ہوگی جنگ؟ یہ کب تک نہیں ہوگی؟ یعنی امیر شام اور امام حسن کے درمیان میں یہ جنگ نہیں ہوگی, ہم صلح کرتے ہیں. لیکن کن کن شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صلح کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کوئی شروط پر آپ نے صلح کی ہے. یعنی اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو جنگ ہوگی, صلح ٹوٹ جائے گی. صلح ٹوٹ جائے گی. جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا تو صحیح. تو اس لیے امام حسن نے وہ شرائط پیش کی. ان میں سے جو صحیح روایات ہیں, جیسے مثال کے طور پر طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے, تاریخ مدینہ ابن شبہ کی, اس میں یہ شرائط موجود ہے. ابن خلدون تک نے اس کو ذکر کیا ہے. شرط ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ کے اندر امام حسن کے حالات کے اندر یہ ذکر کیا ہے. ابن کثیر نے البدایہ کے اندر امام حسن کی زندگی میں بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ معاویہ کے بعد واپس اہل البیت کے پاس آئے گی. یعنی اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نمائندہ مقرر کرے, ولی عہد کسی کو مقرر کسی کو آپ کا یہ اختیار نہیں ہے. یہ جو امر خلافت ہے, یعنی امام حسن نے خلافت چھوڑی ہے, امامت نہیں چھوڑی ہے. یعنی جو حکومت تھی اس کو چھوڑا, حکومت واپس, یعنی آپ صرف آپ کی جنگ اس وجہ سے ہے نا کہ حکومت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں, تو یہ آپ لے لیجئے, صلح ہم کرتے ہیں, لیکن قرآن و سنت پر عمل کیجئے. قرآن و سنت پر عمل ہوگا. اسی طرح آپ حضرت علی پر سب نہیں ہوگا. ہاں, امام علی پر سب نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے, شمس الدین ذہبی نے. جی شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے امام حسن کی حالات زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے اس پہ جب صلح کی اور فرمایا کہ میرے سامنے نہیں ہوگا, میرے سامنے سب و شتم نہیں ہوگا میرے بابا جان. اللہ, یہ مظلومیت آپ دیکھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ, یعنی یہ خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ راشد کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس پر سب نہیں ہوگا. جب میں سن رہا ہوں, اللہ کم از کم اتنا تو میری موجودگی میں نہ ہو. یعنی بہت حد تک آپ اپنے اس سے شرائط پر نیچے درجے پر بھی آپ آئے. اگر آپ کچھ بھی نہیں مانتے تو یہ کیجیے گا کہ ہم اہل البیت کے سامنے علی کو برا بلا ہمارے سامنے کم از کم آپ نہ کر. یہ ذہبی نے اس کو لکھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ شرائط تھی. یہ شرائط تھی. اب آپ جائزہ لیجئے, جب صلح حسن ہو جاتی ہے تو اسی وقت سے ہی جو حکمران بنے ہیں ان کی جانب سے یہ کوشش شروع ہو گئی کہ اپنے بیٹے کے لیے یعنی یزید کے لیے وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہے. اب جناب یہ بیعت کیسے لی گئی, کس طرح سے ان سے یہ بات منوائی گئی, اور کیسے لوگ اس پہ راضی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کر لی, عبداللہ ابن عمر نے کر لی, ابن عباس نے کر لی, فلاں نے کر لی وغیرہ وغیرہ. اور بھائی اس کا ذرا آپ جائزہ تو لیں, کتابوں کی ورق گردانی کریں اور کچھ نہیں. اگر ہماری باتیں آپ کو یہ لگتی ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا جھوٹی قصے کہانی تبری سے سناتے ہیں, تبری کا حوالہ نہیں دوں گا آپ کو. بخاری, صحیح البخاری کا, بخاری میں 4108 نمبر کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, یہ صلح حسن کے بعد کا واقعہ ہے. صحیح, کہ جب معاویہ بن ابی سفیان وہ حج کے ارادے سے مدینہ آتے ہیں, اور اسی موقع کے اوپر وہ صحیح مسلم کی 6220 نمبر کی روایت بھی ہے. سعد بن ابی وقاص امر معاویہ تھا سعدن والی, وہ یہ جس میں حضرت علی کو سب کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اچھا, جب وہ آتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے گھر آیا
اس حالت میں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سر سے پانی کے جو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو میں نے کہا بہن دیکھیں کہ لوگ خلافت کے معاملے میں انہوں نے کیا سے کیا حاصل کر لی اور مجھے تو کچھ نہیں ملا. ٹھیک, میں تو خلیفہ ثانی حضرت عمر کا میں بیٹا ہوں, ہاں, ہمیں تو کچھ بھی حصہ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اس سے پہلے کہ لوگ یہ معاملہ کر لیں. مشاورت چل رہی تھی اسی حوالے سے اور لوگوں سے بیعت کے حوالے سے. یعنی یہ بات پھیل گئی کہ بیعت کا معاملہ ہو رہا ہے. بھائی لوگ جمع ہے نا وہاں پہ. صحیح. انہوں نے وہ لوگوں کے سامنے بات رکھی. اچھا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر بیعت کا معاملہ نہیں تھا, پوری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو گفتگو ہوئی ہوگی, تو اس موقع پر معاویہ بن ابی سفیان نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی اگر اس امر خلافت کے اندر حکومت کے بارے میں اگر اپنا سر اٹھانا چاہتا ہے ذرا وہ اپنا سر تو اٹھائے. یعنی انہوں نے کہا کون ہے جو شخص بیعت چاہتا ہے وہ اپنا منہ تو دکھائے, جسے ہم ذرا اپنا وہ سر اٹھا کے دیکھے, یعنی وہ ذرا اپنی نومینیشن تو کر کے دیکھے میں ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے. یعنی یہ اشارہ انہوں نے کہا. اچھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ حدیث میں روایت کے الفاظ, روایت کے اندر بخاری کے الفاظ. صحیح. ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ یعنی یہ اشارہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف تھا. آگے سنیں نا, عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اپنی جو لنگی جو ہے نا اس کو, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے میں ٹائٹ ہوا, مطلب میں جواب دینے کی آمادہ ہوں, بس جواب دوں گا. ایک محاورہ استعمال کیا. صحیح. حقیقت میں نہیں ہے کہ میں نے اپنی لنگی باندھی, مراد یہ ہے کہ میں نے آمادہ ہوا اس کے لیے کہ میں جواب تیار ہوا. میں نے کہا کہ میں ایک بات کہوں نا کہ میں ان کے سامنے کہ تم سے زیادہ خدا کی قسم وہ بندہ حقدار ہے کہ جس میں نے اور اس کے خلاف اور ان کے باپ کے خلاف جنگیں کی ہیں اسلام کے اوپر. واہ, یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب. تو پھر وہ راوی ان سے کہتے ہیں حبیب ابن مسلمہ کہ بھائی اچھا یہ آپ نے پھر کیا کیا؟ کہا کہ پھر تو میں جو ہے نا وہ فتنے کے خوف سے خاموش ہو کر مجھے جنت میں وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں. تو راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا, اپنے آپ کو بچا لیا. اچھا. اب مجھے عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں, کس زمانے میں وہ مسلمان ہوئے ہیں. بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ اپنے والد سے پہلے ہی اسلام کی طرف آ گئے تھے, یعنی حضرت عمر کی طرف, حضرت عمر سے بھی پہلے. ہاں جنگوں میں ان کی شرکت خندق میں, یعنی وہ صحابہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اور عبداللہ ابن عمر اس میں اس بات کے حقدار ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عبداللہ ابن عمر کی اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کس درجے کے انسان ہیں کہ جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے. یعنی اہل سنت کے اندر فقیہ صحابہ میں سے, اہل سنت میں ان کی بہت ساری روایت ہے ان سے, اہل سنت میں تو وہ معاویہ بن ابی سفیان سے بھی زیادہ افضل ہیں. بالکل, کیونکہ یہ قریب کے لوگوں میں سے ہیں. اسلام تو انہوں نے بہت پہلے قبول کیا تھا. بخاری میں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے اس میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں اوپر چھت پہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت میں ان کے دل میں بھی اسلام موجود تھا, یعنی عبداللہ. ہاں تو اس کا اظہار نہیں کیا. ہاں ایسی شخصیت سے کیا کہا جا رہا ہے کہ سر تو اٹھاؤ تم. پھر حضرت عمر کا اور معاویہ بن ابی سفیان کا بھی اگر ہم تھوڑا سا وہ دیکھیں جو تعلقات ہیں, حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اس امر خلافت کے اندر نہ کسی طلیق کو نہ طلیق کے بچوں کو حق نہیں پہنچتا. اچھا یہ روایت کے الفاظ, یہ روایت کے الفاظ ہے. اس کو تحاوی نے شرح آثار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, اور دیگر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر باقاعدہ انہوں نے پالیسی بنائی تھی اس چیز کی. یعنی کوئی بھی تو لقاب میں سے کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے. حقدار نہیں, خلافت کا حقدار نہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے جو ان کو عہدے ملتے تھے. تو اسی طرح جو یعنی اب یہ تو طے ہوا کہ یعنی پہلا محرک یہ تھا کہ جو صلح میں یہ چیز طے پائی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو بھی ولی عہد نہیں بنائیں گے, اس کا پاس نہیں رکھا گیا. اس میں نے آپ کو یہی بتایا نا, ایک واضح مثال ہے, بخاری کی روایت سے بتا دیا کہ وہ بیعت لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دور ہے پورا, وہ دور کس مطابق گزرا. یعنی ایک شرط یہ بھی تھی کہ سنت کے مطابق تمام فیصلے ہوں گے, قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, اس پر عمل کیا جائے گا. سنن نسائی کی روایت ہے, ابن عباس سے رضی اللہ عنہما, ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم حج میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تلبیہ بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے ہیں, یعنی لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ حج کے دوران میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاویہ کے خوف سے, اور پھر وہ باہر نکلے اپنے خیمے سے اور انہوں نے بلند آواز سے جو ہے وہ تلبیہ پڑھا. صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی روایت موجود ہے. صحیح ہے.
نسائی کے اندر ہے، چونکہ وہ ہمارے سیاح کی کتابوں میں سے صحیح، یعنی سیاہ ستہ میں سے، اس لیے میں نے اس کا نام آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیگر روایات صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں شام کے اندر کہ ہم آپس میں لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو باطل پر قتل کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حکمران جہاں تک آپ کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہو تو آپ اس پر عمل کریں، اور جو دنیا کی اس طرح کی باتیں ہیں تو تمہارے اوپر ان کی بات ماننا واجب نہیں ہے۔ اس صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ دور کیسا ہے اور اس کا آغاز کیسا ہوا۔ یعنی یہ کس ہجری کی بات ہے؟ یہ یعنی صلح امام حسن کی بات ہے نا، یعنی 40 سے 42 اس 40 کے بعد کی بات ہے یہ ساری، ٹھیک ہے۔ اور اس پورا جو یہ 20 سال کا دور ہے، معاویہ بن ابی سفیان کی جو حکومت ہے شام کے اوپر وہ 40 سال رہی ہے، 40 سال رہی ہے۔ لیکن جو 20 سال جو رہی ہے تو وہ باقاعدہ صلح امام حسن کے بعد سے لے کر 60 ہجری تک یہ پورا، یعنی 19 سال آپ اس کو لگا لیں کہ جو پورے شام کی یعنی فلسطین، سیریا، لبنان، یہ جو ممالک ہیں ان پر حکومت رہی ہے، عراق کے اوپر۔ الغرض یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ جو ہماری صحیح حدیث کی کتابوں میں، یعنی سیاہ میں مسانید کے اندر، طبری یا کوئی جو ہماری تاریخ ہے جس میں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ جیسے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ واقعہ اس کی خبر ملی تو وہ بہت غصے ہوئیں۔ سیرت عائشہ کے اندر سلیمان ندوی نے جو الفاظ لکھے آپ وہ دیکھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے ذرا بھی صبر نہیں کیا معاویہ بن ابی سفیان نے۔ پھر وہ جب آئے اور جب ملاقات ہوئی تھی حضرت عائشہ سے تو حضرت عائشہ بہت ناراض ہوئی ان کی کہ تم نے صبر کیوں نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی تھی اور ان کا اور میرا معاملہ جو ہے نا اللہ کے حوالے ہے۔ تو وہ واقعات اس طرح تھے کہ جس میں اس دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے معاویہ کے ساتھ خط و کتابت ہوئی تھی، تو معاویہ نے ان کو کچھ علم ہوا ہوگا کہ ان کے ارادے صلح امام حسن کے بعد کیا ہے، تو امام حسین نے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے خلاف جہاد کرنے میں مجھے کوئی بھی چیز مانے نہیں ہو رہی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ یعنی وہ ساری باتیں ہیں کہ جو آپ کے خلاف جنگ کرنے میں مجھے آمادہ کرنے میں ہے وہ ساری کی ساری باتیں پوری ہو گئی، لیکن چونکہ صلح ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ شرط ہے۔ صحیح۔ اب جب واضح طور پر یزید حکمران، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قیام امام حسین نے یزید کے خلاف کیا اس کی کنڈیشن اس سے پہلے کے دور میں بھی تھی کہ امام حسین، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، صلح جیسے ہی ختم ہو گئی ہے صحیح تو وہ ساری چیزیں تو سامنے آ جائیں گی نا۔ صلح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو امام حسین کا قیام دیکھتے ہیں یا مدینہ سے نکلنا جو ان کا ہے اس کو ہم یزید کی جو بدبختی ہے اس کے متعلق دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ جو سیر اعلام النبلاء کی روایت بتا رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امام حسین کا نکلنا ہے، امام تو اس سے پہلے بھی آمدہ تھے، یعنی اس دور میں بھی ایسی کچھ چیزیں پیش آ گئی تھیں۔ جی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں نا، مثالیں ہیں، یعنی تلبیہ کا نماز میں آپ دیکھ لیں، نماز کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، غالباً 786 نمبر کی روایت ہے، نماز میں تکبیرات کو چھوڑنا، تو اس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اب پہلے سے مراد کن کے بس انہوں نے تبصرہ کرنے کی کوشش کی ہے ابن حجر عسقلانی نے، پہلے تو حضرت عثمان کے دور عثمان کے حوالے سے، لیکن بہرحال مقصد تغیرات جو ہیں اعمال میں بھی، نماز وغیرہ میں تغیرات اور بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنا، چھوڑ دینا، اور تلبیہ کو صرف بغض علی کی وجہ سے، اب اندازہ یہ ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ لوگوں نے جو ہے بغض علی کے اندر تغیر تھا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک تغیر پیدا ہو گیا تھا نا سوسائٹی کے اندر۔ یعنی اس کو ہم واقع کربلا کے محرکات کا اصل جس کو محرک سمجھیں صرف یزید کو نہ سمجھیں۔ نہیں یزید دیکھیں، یزید تو صرف تخت پہ بیٹھا ہوا وہ شخص ہے، یزید اس نے بس واقعے کو پریکٹیکل میں لے آیا۔ جو مثلا یزید کی تربیت کرنے والا کون ہے، اس کا جو اتالیق تھا سیر جون،
ذہبی ابن کثیر نے بھی آپ دیکھیں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیر جون نے اس سے کہا تھا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کو لگائیں اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیں، یہ عبید اللہ آپ کے لیے سر لے آئے گا، امام حسین کا سر لے آئے گا۔ تو یزید کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ یزید کی کیا سوچ تھی، کیا ذہنیت تھی؟ اس کو چلانے والے تو وہ وہاں پہ شام کے مسیحی تھے، وہیں پر ان کی تربیت ہوئی تھی انہی مسیحیوں کے پاس، اور پھر وہ تو آخر میں آیا ہے نا۔ کچھ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے والد کے جنازے میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ صحیح ہے کہ وہ آ گیا تھا، وہاں پر پہنچ گیا تھا، اور اس کی باقاعدہ تخت نشینی کے مراسم وہ سارے سر انجام دیے گئے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام قیام کیوں نہ کرتے؟ امام حسین اس وقت میں وہ قیام، آپ کا سفر، آپ کا نکلنا، وہ سارا ایک دین کی جو اساس ہے اس کو بچانے کے لیے تھا، سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام کا جو محمد بن حنفیہ کو جو خط ہے، وصیت ہے، جو بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ طبری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر اہل سیر نے اس کو نقل کیا ہے، موجود ہے، کیونکہ مشترک بات ہے تو دونوں سے کی۔ تو امام کیا کہتے ہیں اپنے بھائی کو لکھتے ہوئے؟ کہتے ہیں نا کہ اسیر بسیرت جد ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، صحیح، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی المنکر کروں۔ اسیر بسیرت جدی وبسیرت علی وبسیرت ابی علی بن ابی طالب، ومن قبل عنی قبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی ھذا فاصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم الکافرین۔ اللہ۔ تو امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور یہی اس امت کی فضیلت قرآن مجید میں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو بہترین امت کیوں کہا گیا؟ کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، یعنی جو نہیں کہتا وہ بہترین امت میں سے نہیں ہے۔ نہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس آیت کی وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب کہہ سکتا ہے کہ میں اس امت کا افضل شخص ہوں، لیکن قرآن نے قید لگا دی، قرآن نے قید لگا دی، بھائی تم افضل شخص تب ہوگے کہ جب امر تم بالمعروف۔ بہترین امت تب کہلاؤ گے جب تم امر اور یہ دیکھیں اس واقعے کے اندر ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صفین پارٹ 2 ہے، یعنی جو کربلا ہے یہ دراصل یہ صفین پارٹ 2 ہے، جو کہ امام علی علیہ السلام جس کو سر انجام دینا چاہتے تھے، اور لیکن وہ اس وقت کے اندر وہ ہو نہیں پائی۔ اور مثلاً آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، پانی کا بند کرنا، ہاں صفین کے اندر بھی صفین کی ایک مشابہت ہے آپ کو نظر آئے گی، اللہ اکبر، صفین میں پانی بند کیا گیا۔ جب امام کے ہاتھ پانی لگا تو امام کے ساتھیوں نے بھی بند کرنا چاہا، تو امام نے کہا نہیں یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے، پانی کھولو۔ اور کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا کے اندر اس کو باقاعدہ یعنی پانی کا بند کیا جانا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پانی بند کرنا، وہ دراصل وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کی شکست ہو جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ کسی کا دانا پانی بند کرنا، یا یہ ہے کمزور کر دینا، اس کے لیے حرب استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو لوگوں کی آمدن تھی وہ باغات وغیرہ سے ہوتی تھی، ہاں لوگوں کی جو آمدنی تھی، لوگوں کے جو معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت میں بھی جو معاشی طور پر جو، اس لیے میں نے کہا نا کہ اس وقت کے معاشی حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ آپ جو ہے وہ ایک عام قاری کو، ایک عام سنی نوجوان کو، یا جو ہم بھی ہمارے سننے والے ہیں، اس واقعہ کربلا کو پڑھنے کے لیے، یعنی جو محرکات ابھی اب کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کریں، آپ نے کیونکہ جزوی طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کس کتاب کو پڑھنا چاہیے، کون سی کتاب ہے، یا کن تاریخی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں تمام واقعات اور محرکات کا پتہ چلے کہ جو یعنی تاریخی طور کے سامنے یہ کتاب رکھی ہے، اور یہ کتاب ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے لکھی ہے امام علی کی بایوگرافی کے اوپر، دا پروفیٹ ایئر کے اوپر، دا پروفیٹ ایئر کے نام سے۔ ایک تو آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی، اردو میں، تو اس سے آپ کو پورا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا۔ یعنی یہ کربلا سے پہلے کا، اس میں کربلا نہیں ہے، اس میں کربلا میں کربلا کے متعلق پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ پڑھیں گے آپ کو یہ کربلا سے پہلے کی باتیں ہیں، ایک پورا یعنی امام علی کی شہادت تک جو ہے وہ کیا اسباب۔ اس کے بعد کون سی کتاب؟ اس کے بعد جو کتابیں ہمارے معاصرین نے لکھی ہے، مثال کے طور پر آپ مولانا مودودی سے شروع کر سکتے ہیں، خلافت و ملوکیت میں، اس میں شرائط پہ ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح، پھر جسٹس ملک علی صاحب کی جو کتاب ہے آپ اس کو پڑھ اس کے جوابات میں جو ہے
آپ اس میں تفصیل کے ساتھ بدعتوں کا اور سنتوں میں تبدیلیوں کا اچھا شفیع اوکاڑوی صاحب کی ایک کتاب ہے، شفیع اوکاڑوی صاحب نے لکھی امام پاک کے نام سے، اور اسی طرح آپ مولانا قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے شہید کربلا کتاب لکھی ہے. مفتی شفیع جو شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، شہید کربلا کے نام سے ان کا ایک عثمانی رسالہ صاحب کے ہے. والد صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، مختصر سا رسالہ ہے، بہت بہترین ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ ساری باتیں جو میں نے کہی، یہ ساری باتیں انہوں نے یہی لکھی ہیں. اچھا ہاں، انہوں نے کربلا کو یہاں سے سٹارٹ نہیں کیا، انہوں نے کربلا کو وہاں سے ملوکیت سے سٹارٹ کیا، مفتی شفیع صاحب نے. صحیح. تو میں حیران ہوں کہ ان کے والد کیا لکھ رہے ہیں اور تقی عثمانی صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا، ان کے والد نے جو حق لکھا ہے. شیعہ علماء نے بھی کوئی اس پر لکھا ہے کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ جس نے شیعہ علماء کا واقعہ کربلا کے حوالے سے جو میری نظر میں جو اگر کتاب ہے تو مولانا نقن صاحب نے، سید العلماء جنہیں کہا جاتا ہے، علامہ نقن، جی علی نقن نقی، جنہوں نے نہج البلاغہ کے شروع میں جو مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے جو لکھا، اس کے مقدمہ لکھا ہے، بڑا بہترین جو مقدمہ ہے. مطلب اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو تمام اعتراضات سمجھ میں آ جائیں گے. صحیح. اس کو تفسیر بھی ہے ان کی غالباً فصل الخطاب کے نام سے. اچھا، وہ تفسیر. جی جی جی. تو باقی ہے کہ ان کے علاوہ مجھے میرے ذہن میں نہیں کہ شیعہ علماء ان کی کتاب یعنی شہید انسانیت کو پڑھنا شہید چاہیے، انسانیت کو پڑھنا چاہیے. شہدائے کربلا جو ان کا رسالہ ہے. ابوالکلام آزاد نے اس پر گفتگو کی ہے، اور اسی طرح بہت سارے. تاریخ طبری کو 40 ہجری سے 60-61 تک پڑھنا یا کافی نہیں رہے گا؟ دیکھیں، تاریخ طبری میں بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہم اس میں سے قاری اپنے لیے کون سی بات لیتا ہے. ہاں، اپنے متعلق میں اضافے کی تو انسان پڑھ سکتا ہے. صحیح. نہیں، ان محرکات کو جاننے کے لیے، یہ جو آپ نے محرکات ذکر کر دی، ان کے لیے خاص کوئی یعنی پڑھنی چاہیے. طبری آپ پڑھیں، ابن کثیر پڑھیں، اردو میں ابن کثیر بھی موجود ہے. اسی طرح خاص طور پر جو یہ خلافت و ملوکیت، یعنی خاص طور پر آپ کہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. الغابہ اردو میں بھی موجود ہے. اس میں آپ یہ 3 کام کر لیں. اس میں آپ حضرت عثمان کی حالات زندگی پڑھ لیں، امام علی کی حالات زندگی پڑھ لیں، اور امام حسن کے حالات زندگی پڑھ لیں. 3 حالات، یہ 3 حالات آپ کو پڑھ لیں، آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. بالکل معلوم ہو یعنی اگر تاریخ پڑھنی ہے تو ابن اسیر الجزری کی کتاب عز الغابہ کو پڑھ لیا. لیکن اگر ان کے محرکات کو جاننے کے لیے آپ کوئی کتاب پڑھیں تو آپ خلافت و ملوکیت بیسٹ کتاب ہے اپنی اس موضوع کے اوپر، جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے. اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے. بڑا بہترین کام ہے، بڑا بہترین مدلل کام ہے. ان کے جوابات بھی، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے ان کے جوابات لکھے ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس سے بڑے ناسبی تھے، یعنی محمود احمد عباسی، اس کے رد میں کوئی 5-10 کتابیں بھی ہمیں نہیں ملتی کہ اس ناسبی کے رد میں 5-10 صفحات بھی انہوں نے نہیں لکھے ہیں، اور یہ بڑا افسوس. یعنی مستقل کتابیں. ایک جہید عالم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے رد میں تو جو ہے وہ فہرست آ گئی، لیکن وہ جو حیرت ہے، ہاں حیرت ہے کہ جو جنہوں نے معاذ امام حسن کو باغی لکھا. صلاح الدین یوسف نے کتاب لکھی ان کے رد کے اندر، ان کے رد کے پوری مستقل کتاب. اسی طرح وہ مولانا نافع نے کتاب لکھی حدیث عقلین کو جھٹلانے کے لیے، اس پر ان کا ایک مقدمہ موجود ہے. اسی طرح یہ ان کی کتابوں پر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ آپ کو اہل بیت کی نظر نہیں آئے گا. یہ اسی لیے تو میں نے جب ان کو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ان کا پڑھا نا، تو میں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑا فراڈی ہے. یعنی آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا فراڈ امت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ، میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتا اگر میں ان کے اندر زندگی نہ گزارتا. صحیح. ان کے اندر نہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ فراڈ ہے نا. آپ کسی کو نہ بھی بتائیں. مثال کے طور پر آج ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی مجھے بتائیے سید ابو الاعلیٰ مودودی کی خلافت و ملوکیت جو انہوں نے لکھی، اس کے آپ نے کتنے جوابات لکھے ہیں؟ تو یہ کہیں گے فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا، فلاں. پھر اب ان سے پوچھا جائے امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہنے کے لیے جو محمود ابن عباسی ناسبی نے کتاب لکھی، اس کے رد میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ سلفی علماء نے، دیوبندی علماء کتنا پروموٹ کرتے اس. ہاں، اس رد کو آپ کتنا آپ کی لائبریریوں میں آپ مانگنے جائیں اس کا رد آپ کو نہیں ملے گا. میں خود گیا ہوں بنفس نفیس وہاں، یہاں جتنے بھی کتب خانے ہیں، کہ بھائی اس کے رد میں ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ نہیں ملے گا. پتہ ہی نہیں ان کو کیا کام ہونے. ہاں، اس پر یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ترجیحات میں نہیں ہے. اہل البیت تو ان کی ترجیحات میں ہے. بالکل ترجیحات میں نہیں ہے. اہل البیت ان کی ترجیحات میں ہوتے کہ ہماری جو قوم ہے، نوجوان ہے، یہ اتنے لاچار ہوتے. مثلا امام علی کی خلافت کے اوپر انہوں نے کتنا کام کیا ہے. حالانکہ ایسے نظریات موجود ہیں ہمارے اہل سنت میں، آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی کہ جو ان کی خلافت پہ اعتراض کرتے. اچھا، غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان نہ کرو کیونکہ صحابہ کی توہین اس سے لازم آتی ہے. ہاں، بہت سارے ہمیں تاریخ میں اس طرح ملتی ہے. لیکن غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس امت کے حوالے سے جو واقعہ کربلا کے اوپر ان کا جو اسٹیٹمنٹ موجود ہے،
اپنے کشف اور اپنے تاثرات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں سے ایک شخص کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ 1000 فرد کو یعنی قتل کرے گا اس امت میں. ایسے ان کی کشف بھی اس طرح کے موجود ہیں. تو غزالی میرے نزدیک جو نا غزالی ایک صوفی ایسے ان کے اپنی زندگی کے حالات صوفیوں کا جو ہے نا صوفیوں کے اوپر حالات طاری ہوتے ہیں. صوفی کبھی بھی وہ ایک حالت میں نہیں ہوتا. صوفی آدمی جو ہے رموز ہیں ان کے رموز ہیں. ان پر کبھی سکر کے حالات ہوتے ہیں, کبھی سہو میں ہوتے ہیں, کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں. اس لیے صوفی کی کتابیں صرف اسی جگہ صوفیت میں ہی معتبر ہے. تاریخ میں صوفی معتبر نہیں ہے, یعنی اس لیے وہ اپنی ایک جگہ کے اوپر ہے. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے محرکات ہیں جو ہم نے بغیر کسی تعصب کے اور بغیر اہل سنت کی کتابوں سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. آپ وہ اسکین بھی اسکرین پر چلا دیجیے گا, اسکین بھی ہو جائیں گے, لوگوں کے سامنے ہو جائیں گے. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مختصر وقت میں ان تمام محرکات کو ایک ایک کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا. جزوی طور پر مفتی صاحب نے وقت دیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.